نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع شاید آپ کو عجیب لگے گا کہ عبدالغفار جمبا صاحب سے کچھ سوال ہوئے اور ان کے جواب آپ کی خدمت میں ہم کیوں پیش کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سوالات آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اس کا پس منظر میں پہلے کچھ بتا دوں پھر ہم اس کی طرف جائیں گے۔ کیونکہ جماعت قادیانیہ ایک آیت کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے، سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، مشہور آیت ہے۔ تو اس کے ضمن میں ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو دعویٰ نبوت کا ہے وہ سچا ہے، کیونکہ اگر جھوٹا ہوتا تو ان کے دعوے کے مطابق جو جھوٹا مدعی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت ہلاک کر دیتا ہے، اور جلدی ہلاک کرتا ہے، اس کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اس میں ان کی مختلف معیارات ہیں، اس جلدی ہلاک کرنے کی جو مہلت ہے اس میں بھی ان کے مختلف معیار ہیں، کبھی 23 سال، کبھی کچھ، لیکن اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو لیکن یہ اس کے باوجود یہ عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ بھی ہے، ان کا بھی نبوت کا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ ہے، اور غالباً 1983 میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو الہام ہوا تھا اس کا۔ اور گویا کہ 1983 کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا، اب 2021 سال چل رہا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کیوں نہیں مانتے؟ اتنا عرصہ یعنی الہامات کا گزر چکا ہے ان کا وقت، تو جماعت قادیانیہ سے جب سوال کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو اتنا وقت گزر چکا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی الہام پیش نہیں کیا، بکثرت مکالمات کا وہ پیش نہیں کیے، نبوت کا الہام کوئی پیش نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ ہم تو جمبا صاحب کو ہم بھی نہیں مانتے، یہ ایک الگ بحث ہے، تو اس کا جواب اب جمبا صاحب خود دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات بھی ریکارڈ میں آ جائے کہ جو جماعت احمدیہ قبرستان بقول جمبا صاحب یہ دھوکہ دیتی ہے کہ ان کا کوئی الہام نہیں ہے یا ان کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اتنے عرصے میں، اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ ہم سامنے لے آتے ہیں، اس کا جو سوال جواب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اس کے متعلق پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ محترم جمبا صاحب سے سوال، اللہ تعالیٰ اپنے معموری سے کثرت سے مخاطب ہوتا رہتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ سے اس طرح مخاطب نہیں؟ اگر مخاطب ہوتا رہتا ہے تو آپ بار بار اس کی اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ برائے مہربانی اپنے الہی الہامات خدا کی قسم کھا کر بتائیں۔ جزاکم اللہ واصل الجزا۔ میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا کہ دیکھیں ہر انسان معمول دنیا میں آتا ہے، اس کا اپنی کیوں کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کس طرح مکالمہ و مخاطبہ کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح مکالمہ و مخاطبہ کیا، آسم سے پہلے کسی نبی کے ساتھ ایسا مکالمہ و مخاطبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ بڑے بڑے نبی ابراہیم، نوح وغیرہ آئے تھے، آسم کے بعد بھی قیامت تک کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا دنیا میں کہ جس کے ساتھ اس شان کا مکالمہ و مخاطبہ ہو جس شان کا مکالمہ و مخاطبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی رنگ میں ہوا تھا، شکل میں ہوا تھا۔ تو مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ و مخاطبہ اپنے رنگ میں ہوا، انہوں نے جو ہوا وہ بتاتے رہے۔ جہاں تک اس عاجز کا تعلق ہے، یہ جو سوال کرنے والا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی صدی ہجری کے سر پر اپنے کسی معمول کو کھڑا کرتا ہے، وہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ اس معمول من اللہ جو اللہ کھڑا کرتا ہے اسے کلام کرتا ہے یا اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ میرا جو معاملہ ہے الہاموں کی بجائے زیادہ علم و معرفت کی تحقیقات کا زمانہ ہے، اس میں ضرورت
ہے کہ اب دین اسلام کی جو عظمت ہے، محمد عربی وسلم کی عظمت جو ہے علم و معرفت کے حوالے سے یا فلسفہ کے حوالے سے دین اسلام کا جو وقف ہے وہ دنیا کو بتایا جائے، اور اسی رنگ میں دین اسلام اور آسم کی فتح اور غلبے کی رستے ہموار کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرزا غلام صاحب کا زمانہ الہاموں کا زمانہ تھا، اس کو لوگوں کو الہاموں کی ضرورت ہوگی، وہ سمجھتے ہوں کہ مرزا صاحب الہام پیش کریں تو اللہ نے ان کے ساتھ الہامات کیے۔ میں نے اکثر کہا ہے، میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 سے اٹھنے کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا میری زندگی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مکالمہ ہوا، مخاطبہ کیا۔ اس کا انداز جو ہے میرے ساتھ بات کرنے سے اٹھنے کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا میری زندگی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مکالمہ ہوا، مخاطبہ کیا۔ کا زمانہ الہاموں کا زمانہ تھا، اس کو لوگوں کو الہاموں کی ضرورت ہوگی، وہ سمجھتے ہوں کہ مرزا صاحب الہام پیش کریں تو اللہ نے ان کے ساتھ الہامات کیے۔ میں نے اکثر کہا ہے، میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 سے اٹھنے کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا میری زندگی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مکالمہ ہوا، مخاطبہ کیا۔ اس کا انداز جو ہے میرے ساتھ بات کرنے کا اپنا ہے۔ میں یہ جو سوال کرنے والا ہے اس سے کہتا ہوں کہ آپ کو تحریر اگر یہ قادیانی صاحب میں لکھیں اور اس کے مطابق لکھیں، میں نے تو بارہا کہا ہے کہ اپنے دعوے کے حوالے سے مجھے شاید خانہ کعبہ میں لے جائیں اگر جانا وہاں پر ممکن ہو، یا کسی بھی مسجد میں لے جائیں، وہاں پر کھڑے ہو کے تحریر لکھ دیں میرے دعوے کے حوالے سے جو میں کہتا ہوں۔ اس کے متعلق آپ سوال کریں کہ آپ خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلف موقت با عذاب قسم کے ساتھ اس کی تائید کریں یا قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بھائی ایسے یہ آپ کی کون سی بہی ہے، الہام ہے، آپ شاعر نہیں کرتے تو ضروری تو نہیں ہے جو مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں اس قسم کے کام کیے وہ میں بھی کروں، یا وہ میرے زمانے میں مناسب ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ معمور من اللہ بہتر جانتا ہے لوگوں سے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اس قسم کے سوالوں کی میرے خیال میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں قسم اٹھاؤں؟ آپ چلے جائیں پیش کی، مجھ سے موت کے حوالے سے میرا دعویٰ ہے، ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہے، میں نے تو بارہا کہا ہے کہ آئیں مجھ سے مطالبہ کریں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ الہام کیا ہے، فلاں ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ بہت سارے الہاموں کا میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو کافی نہیں، آپ لوگ سے میرا دعویٰ ہے، ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہے، میں نے تو بارہا کہا ہے کہ آئیں مجھ سے مطالبہ کریں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ الہام کیا ہے، فلاں ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ بہت سارے الہاموں کا میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو کافی نہیں، آپ لوگ اس قسم کا معمول میں اللہ چاہتے ہیں جس پر بڑے الہام نازل ہوتے ہیں دن رات، تو پھر کسی اور اللہ کو جو دعوے دار اس کو پکڑ لیں، اس کو مان لیں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے دعوے کو ضرور قبول ہی کر لیں۔ میرا تو کام ہے اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے، دیا گیا ہے، وہ میں کھول کھول کے لوگوں کو بیان کر دوں۔ کوئی مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے اس قسم کا۔ یہ جو خاص واقعہ کہہ رہے ہیں 1984 کے بعد ان کا دعویٰ ہے، یہ کوئی سجدہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں مبارک سجدہ، اس کے بعد ان کا کوئی الہام وغیرہ شروع ہوئے۔ کچھ میرے قادیانی بھائی نے کچھ سوال کیے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں جواب دے دوں گا، یا ان دلگار بھی باتیں آ جائیں۔ وہ لکھتے ہیں، اپنی بات پیش گوئیاں بیان فرمائیں جو خدا تعالیٰ نے پیش کی آپ کو الہام کے ذریعے اطلاع فرمائی ہوں۔ مزید یہ کہ وہ کتنی پیش گوئیاں ہیں جو آپ نے اپنے دعویٰ کی بات کی ہوں اور بڑی شان سے پوری ہو گئی ہوں۔ جزاکم اللہ اصل جزا۔ میرا ایک مضمون ہے غالباً نشانے اس کا نام نشان کی حقیقت اس قسم کی ہے، میرے بہت مضامین لکھے ہوئے ہیں میرے، ان میں ایک نشان کی حقیقت اس قسم کا نام ہے، اس مضمون کا تفصیلی مضمون ہے، کافی لینگتھی ہے۔ اس میں میں نے یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں اپنی پیشوئی کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ کس طرح پوری ہو، اس سب باتوں کا میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بعض باتیں جو سامعین ہوتے ہیں یا جو مخالفین ہوتی ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے بار بار وہی سوال دہراتے رہتے ہیں۔ وہ میرا مضمون پڑھ رہے ہیں، اس کا نام نشان کی حقیقت اس قسم کا نام ہے، کسی نے بڑے دھوم دھام سے مجھے اس کا جو لکھی ہوئی ای میل تھی وہ بھی ساتھ ہو گیا اٹیچ، میں نے اس کا جواب دیا، وہ وہاں پہ وہ خاموش ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، آج تک وہ پتہ ہی نہیں یہ وہ کون شخص تھا۔ تو میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ ہاں وہ مضمون پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی تو وہ اصل جو کام ہے اس سازش کا، جو وہ
ڈیوائن تھیری یا الہی نظریہ جو اس آیت پر نازل ہوا ہے، ابھی تو وہ میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے ٹائم مل جائے میں اس کو مکمل کر لوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ مکمل ہو جائے گا اور پرنٹ ہو کے دنیا میں آ جائے گا، تو میں اس جو سوال کنندہ ہے اس سے بھی کہوں گا، اور باقی تمام سامعین کرام جو میرے ساتھ اس وقت اس پروگرام کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ بہت ساری باتیں دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے موضوعات جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں باتیں ہی ختم ہو جائیں گی. جی تو یہ آپ نے سماعت کیا جمبا صاحب کا دعویٰ کہ ان کو بہت سے الہامات بھی ہوتے رہے 1983 کے بعد بھی، اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کوئی مضمون جس میں ان کی پیش گوئیوں کا ذکر ہے، کیونکہ قادیانیوں کی عادت ہے کہ بار بار وہی سوال کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو صاحب نے کیڑا نظر آ رہا ہے، قادیانی کیڑا، یہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں میں ہم تو نہیں مانتے، اور پھر یہی کہیں گے کہ دعویٰ نبوت کوئی نہیں ابھی تک سامنے آیا، اس کو 23 سال گزرے ہوں، یہ چیز کوئی نہیں ہے. تو اب اس کیڑے کا بھی حال جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آگے یہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ دے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ اے عبدالقادر جمبا، تو نبی اللہ ہے، میں نے تجھے مقام نبوت سے سرفراز کیا ہے، جزاکم اللہ واصل جا. میں یہ جو صاحب سوال کرنے والا ہے قادیانی جماعت کا بندہ ہے، میں ایسے کہوں گا کہ اپنے خلیفہ صاحب کو تیار کریں، ہم دونوں کھڑے ہو جائیں گے کسی جگہ پر. جماعت احمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد میں ہوں، اور وہ جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کا وہ ہیڈ ہے، تو وہ اس طرف کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال مجھ پر یہ کرے، اور اس سوال کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ اے عبد والا ہے قادیانی جماعت کا بندہ ہے. میں ایسے کہوں گا کہ اپنے خلیفہ صاحب کو تیار کریں، ہم دونوں کھڑے ہو جائیں گے کسی جگہ پر. جماعت احمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد میں ہوں، اور وہ جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کا وہ ہیڈ ہے، تو وہ اس طرف کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال مجھ پر یہ کرے، اور اس سوال کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ اے عبد الغفار جمبا، اگر تو یہ قسم اٹھائے گا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے تجھے ان کی نبی بنایا ہے، ان کی نبی ہے، تو میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ یہ اس کو کہنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہمارے سارے سوال ختم اور ہم آپ کے دعوے کو مانیں گے. یہ سوال کنندہ سے میں کہوں گا کہ کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ میں تو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. آپ مرزا مسعود صاحب کو تیار کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو بڑی ضروری بات ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اسی قبر کو حضرت عیسیٰ کی ذلی قبر کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ظاہرہ مور صاحب یہ کس کا سوال ہے؟ اس کی بات کو کیا فائدہ ہے؟ یہ مرزا غلام صاحب کے مخالفین ہیں، تو ہر مرسل کے مخالفین ہوتے ہیں، ان کی یہی عادت ہوتی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. بہرحال میں سامعین سے کہوں گا